بلوچستان گوادر۔ حاکم نواب کا گھر صبح کے برعکس اس وقت ذرا پرسکون سا تھا۔ ابا اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ بشر کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا انسان تھا۔ صبح سویرے اٹھ جاتا، ناشتہ دو گے تو کر لیا ورنہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ اماں نے اس کا نام بے زبان جانور رکھ چھوڑا تھا، وہ جس سے اپنے ہی گھر میں بھوک لگنے پہ کھانا بھی نہیں مانگا جاتا تھا۔ اس کا بھلا اس سے بہتر اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ اس کے دو کام تھے: اپنی آٹے کی دکان جس پہ وہ ہول سیل ریٹ میں آٹا لیا کرتا تھا، اور پھر شہر کے ہوٹل اور دکاندار آٹے کے لیے اسے رابطہ کرتے تھے۔ دوسرا کام گھر پہ بالی ووڈ موویز۔ وہ ایک بالی ووڈ فین تھا۔ کوئی ویب سیریز، کوئی فلم، کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ جگجیت سنگھ سے لے کر ارجیت سنگھ تک، اسے ہر گانے کا دورانیہ تک یاد رہتا تھا۔ وہ ابا کی طرح غسیل نہیں تھا، تو پھر زینیا کی طرح عجیب بھی نہیں تھا۔ وہ الگ تھا، اس گھر کا باسی ہو کر بھی سب سے الگ۔ شام کے اس پہر ماسی زوبی آئی بیٹھی تھیں۔ وہ کپڑے بیچتی تھیں، صبح کی نکلی شام کو گھر لوٹا کرتی تھیں، لیکن حاکم نواب کے گھر وہ شام کے اسی پہر آیا کرتی تھیں۔ وجہ وہی اس گھر کے مالک کا غصہ۔ کونج اماں، ظلم تو مت کرو، یہ جوڑا 250 روپے میٹر ہے۔ بلوچی اور سندھی زبان میں بیٹیوں کو پیار سے اماں بلایا جاتا۔ ایسے کیسے تمہیں 1000 کا پورا جوڑا دے دوں؟ صحن سے ماسی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں رکھی چارپائی پہ اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے: زینیا، اماں، کونج اور ماسی۔ ماسی دینا ہے تو دے دو، ورنہ بشر سے کہہ کر بازار سے منگوا لوں گی۔ جیسے میں تو کچھ جانتی نہیں نا، یہ لوٹ مار کہیں اور کرنا۔ کونج بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں بازار آنے والی تھی۔ اماں نے اس کی کینچی جیسی زبان پہ باقاعدہ سر پیٹ لینا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، خالی برتن کی طرح بس آواز کرتی تھی، وہ بھی اس وقت جب زینیا ساتھ ہو۔ رہنے دو گودی، تم اس جوڑے سے ہاتھ نکالو۔ 1000 کا لینا ہے تو تمہیں کچھ اور دکھاتی ہوں۔ گودی محبت کا ایک طرز تخاطب ہے۔ ماسی یہ کہتے ساتھ اپنی ایک اور گٹھڑی کھولنے لگی تھی۔ زینیا ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے بیٹھی تھی، مسکراتی ہوئی کونج کی بے صبری دیکھتی ہوئی۔ ہاں، اب یہ ہوئی نا بات۔ ماسی کے ہاتھ سے مخمل کا نیلا جوڑا لیتے ہوئے کونج کے لہجے میں ستائش تھی۔ چلو اب 2 جوڑے نکالو، ایک میرا اور ایک زینی کا۔ اور ہاں، 1000 نہیں، 900 روپے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھے۔ ادھی امینہ، دیکھو اب اپنی لڑکی کو، اپنی زبان سے مکر رہی ہے۔ بھلا مجھ غریب کے پیسے کھا کر اسے کیا ملے گا؟ ادھی بہن کو بولتے ہیں، وہی جو تمہیں اس پٹھان کی بیوی کو جوڑے دگنی قیمت پر دے کر ملتا ہے۔ کھولوں اب تمہارے پول؟ کونج تڑک کر بولی تو ماسی کھسیانی سی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لو، 900 کا ہی لے لو۔ اس نے نیلا مخمل کا جوڑا کونج کی گود میں ڈالا تھا، ساتھ ہی ایک سبز زمرد کے رنگ والا جوڑا بھی نکالا۔ یہ زینی کے لیے۔ ماسی نے سبز جوڑا آگے کیا۔ ویسے کونج، یہ نیلا جوڑا زینی پہ زیادہ اچھا لگے گا، اس کا رنگ دیکھو، چمک رہی ہے۔ تم اس رنگ میں ذرا سانولی لگو گی۔ اماں کی بات پہ کونج نے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں لے لیا۔ زینیا تب تک اپنا پیالہ لے کر اٹھ گئی تھی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا، جواب مانگا جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو امینا آدھی، کونج کو ہلکے رنگ لے دیا کرو، دبتی رنگت کی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ والا زینی رکھ لے اور یہ والا میں، کونج خوش دلی سے بولی تھی۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس نے پیر چارپائی سے نیچے اتارے۔
دونوں جوڑے ہاتھ میں لیے وہ اندر کی طرف جا رہے تھے. چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. برآمدے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے. آنکھوں میں شیطانی چمک ابھرے. دل میں گدگدی سی ہوئے. اس نے پلٹ کر چارپائی پہ بیٹھی اپنی اماں اور ماسی کو دیکھا. ویسے ماسی اب تمہیں 800 ملیں گے. ہمارے گھر کے معاملے میں مشورہ دینے کے لیے 100 روپے کٹ گیا. اس نے اعلان کیا اور اندر چلی گئی. پیچھے ماسی ہیں کرتی رہ گئی تھی. کونج حاکم اپنے نام کے جیسے تھے. پرندے جیسی آزاد بے پرواہ. اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا. وہ اپنے پسندیدہ جوڑے اپنی بہن کے لیے چھوڑ سکتی تھی. سینٹورینی کا قصبہ اویا، وہ کیفے جہاں کچھ دیر قبل لوگ تھے. کافی بینز کی مہک تھے، چاکلیٹ بار تھے، مہدی کمبھیر تھا اور لوگ تھے. اب وہ کیفے خالی ہو چکا تھا. لوگ جا چکے تھے، کافی بننا بند ہو چکی تھے اور مہدی کمبھیر وہ ابھی جانے ہی لگا تھا. یہ کیفے کا خارجی دروازہ تھا جہاں کھڑے ہو کر وہ کیفے کی مالکن سے بات کر رہا تھا. خوبصورت سی دبلی پتلی یونانی عورت جو اپنے شوہر کے بعد اکیلی رہتی تھی. اس وقت وہ مہدی کے ساتھ کافی پینا چاہتی تھی، لیکن وہ شائستگی سے معذرت کر کے جانا چاہتا تھا اور تقریباً کامیاب بھی ہو چکا تھا. خاتون سے الوداع کہنے کے بعد وہ مقامی یوٹیوبر لڑکے کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا. لڑکے کا نام تھامس تھا. تم اکیلے گھر جاؤ گے تھامس؟ تمہارا دوست کہاں گیا؟ سفید نیلی گلیوں میں چلتے ہوئے مہدی پوچھ رہا تھا. لڑکے نے سر جھٹکا تھا. میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے چینل کے لیے وقت دیا، توانائی دی، الفاظ دیے، لیکن بطور انسان تم نے میرے دوست کے ساتھ جو کچھ کیا میں شاید اب کبھی تمہیں معاف نہیں کر پاؤں گا. تمہارے دوست کے ساتھ؟ کیا میں نے کیا کیا؟ مہدی یکدم پریشان ہوا تھا. اس کے چہرے پہ حیرت تھی. بنو مت. تھامس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا. تم نے شام جب مائک اس کے سر پر مارا تھا، جانتے بھی ہو 2 ٹانکے لگے ہیں اسے. بیچارہ میرا دوست. وہ ایک بار پھر افسردہ ہوا تھا. مہدی کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا. وہ سفید گلی کے سرمئی اینٹوں والے فرش پہ ٹھہر گیا تھا. میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا. اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی. چہرے پہ ڈھیر ساری بے یقینی کے ساتھ گلٹ بھی تھا. خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا ہے. اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے. میں تو اس نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. پھر ایک امید سے تھامس کو دیکھا جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں. معذرت، معاوضہ، میں سب کرنے کو تیار ہوں. اوہ خدایا، میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا. بے یقینی تھی. پلیز مجھے اس کے گھر لے جاؤ پلیز. وہ منت کرنے کے انداز میں بولا تھا. تھامس نے گہری سانس لی. کچھ دیر بعد وہ اس زخمی لڑکے کے گھر میں تھا. گھر کے چھوٹے سے لان نما جگہ پہ سفید سنگی بینچ تھے جس کے درمیان نیلی میز رکھے تھے. زخمی لڑکا ولیم مہدی کے ساتھ سفید بینچ پہ بیٹھا تھا. کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ دیکھو میں بس غصے میں تھا. ہاں میرا چیخنا چلانا ناجائز تھا، لیکن یہ، اس نے انگلی سے لڑکے کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. ایک انسان کا خون میری وجہ سے بہے، میں خود کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا. وہ واقعی نادم تھا. اس کا لہجہ، اس کی جھکی گردن، آنکھوں کا گلٹ، سب چیخ چیخ کر گواہی دیتے تھے. وہ رحم دل اور دل انسانیت کا درد رکھنے والا انسان تھا.
میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور ویسے بھی تم نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ ولیم نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ مہدی مسکرا بھی نہ سکا۔ تم اس وقت بس غسیل لگے تھے۔ میں جانتا تھا تمہیں اندازہ ضرور ہوگا، اور اب بار بار معافی مانگ کر مجھے خدا کے سامنے بھی شرمندہ مت کرو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو مہدی کو ڈھیر سارا بوجھ اپنے کندھوں سے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ لو، اسی بات پہ کافی پیو۔ تھامس نے سفید چھوٹے کپ جن پہ نیلے نقش و نگار بنے تھے مہدی اور ولیم کے آگے پیش کیا۔ آخر اس شہر میں سب کچھ نیلا اور سفید کیوں تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے ایک بھول بھلیاں سی ہو جس میں بس نیلا اور سفید رنگ ہو۔ لیکن یہ بھول بھلیاں بے حد خوبصورت تھے، اتنی کہ اس میں کھو جانے کا دل کرا۔ گو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی میں ازالے کے طور پہ تمہارے ساتھ ایک اور جگہ پیش دوں گا، صرف اور صرف تمہارے یوٹیوب چینل کے لیے۔ گرم کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے مہدی نے ایک اعلان کیا تھا۔ تھامس اور ولیم کی خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور ان کو اس طرح خوش دیکھ مہدی کے دل کا بوجھ ہٹتا چلا گیا۔ اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، ہمارے یہاں ہاتھ پڑھے جاتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا اگلا سفر کیا ہے۔ ولیم کی بات پہ مہدی نے مسکراتے ہوئے کپ میز پہ رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ولیم نے اس کی ہتھیلی پہ انگلی سے انگریزی حرف ایم لکھا اور مٹھی بند کر دی۔ چند لمحے بعد اس نے مہدی کی مٹھی کھولی۔ وہ ہلکا سا پریشان ہوا تھا۔ تمہیں پیدا ہونے پہ کوئی اور نام دیا گیا تھا؟ یہ نام تمہارا بخت نہیں بتا رہا، سب گڑبڑ ہے یہ، یوں جیسے اسے بخت کا کوئی علم ہو۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ میرا پہلا نام انگریزی کے حرف اے سے شروع ہوتا، لیکن اب وہ میرا نام نہیں ہے، اس نے زور دیا۔ ولیم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے اب انگلی سے مہدی کی ہتھیلی پہ اے لکھا۔ تمہارا اگلا سفر محبت ہے۔ مہدی اس کی بات پہ زور سے ہنسا تھا۔ وہ دونوں یونانی بھی ہنسے تھے۔ اب وہ اسے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر ایک بد مزاج، مغرور اور ظالم انسان کا تھا، لیکن اس کا اصل ایک نرم گفتار، ہمدرد اور رحم دل تھا۔ کہا تھا نا، پہلے تاثر کبھی سچ نہیں ہوتے۔ گوادر، بلوچستان۔ یہ ایک چھوٹے سے کچن کا منظر ہے جہاں سنک پہ ایک طرف چولہا رکھا تھا اور دوسرے کونے میں مرچ مسالوں کے ڈبے۔ کچن کا فرش چپس کا تھا اور دیوار میں بس 3 دراز لگے تھے۔ فرش پہ رکھی چوکی پہ اس وقت اماں بیٹھی تھی۔ زینی، آخر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں تم دونوں بہنیں مجھے عاجز کیے ہوئے ہو؟ سبزی بناتی امینہ بی بی اس وقت واقعی اپنی اولاد سے عاجز لگتی تھی۔ زینی چپ چاپ چولہے پہ رکھی چائے کو ابلتا دیکھتی رہی۔ اس نے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ بشر جاگ رہا تھا اور تم نے اپنے ابا سے کہہ دیا وہ سو رہا ہے۔ ایک کونج کم تھی، اس کی کم عقلی کو روؤں یا تمہیں روؤں؟ جانتی ہو نا صبح کا بگڑا مزاج ہے اور اب تک ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا۔ اس نے چائے نیچے اتار کر کپ میں ڈالے۔ تھوڑی سی چھلک کر پیر پہ گرے تھے، لیکن پرواہ کسے تھے؟ وہ تو گویا بت تھے، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ اب جواب دو نا، یا پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اماں کو غصہ آ ہی گیا تھا۔ بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو، انتقام لینے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی، اللہ سمجھے تمہیں۔ وہ بیزاری سے کہتی سبزی کا ٹوکرا وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ زینیا کپ تھامے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی سنہری آنکھیں خاموش تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا گرم بھاپ اڑاتا مگ تھا۔
اس وقت اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. وہ انتقام لے کر بھی خوش کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے خیالوں میں تھے جب بشر کے قدموں کی چاپ سنائی دے. زینیا یوں ہی کھڑی رہی. وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا. آدھے گھنٹے سے چائے کا کہا آیا زینی، کہاں غائب ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا. بشر کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو بہنوں پہ نہیں اتارا کرتا تھا. اماں کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا. نظریں زینیا کے چہرے پہ جما دیں. وہ سنجیدہ تھا. زینیا تھکی ہوئے. بتانے کو کیا ہے؟ یہی کہ تم نے ابا سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تم نے تو جو کچھ کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا. زینیا اسے چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں ابا کو ڈاکٹر نے واک بتائی ہے، ورنہ ان کا شوگر اسی طرح ہائی رہے گا، اور اگر شوگر ہائی رہا تو ان کی ٹانگ پہ کچھ عرصہ قبل لگنے والے زخم ناسور بن سکتے ہیں. اب ابا واک تو کرتے نہیں ہیں، پھیکی جائے ان سے پی نہیں جاتی. ایسے میں تم نے ان بے دخل ہوئے نواب صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا. وہ آخر میں اس طرح سے بولا تھا کہ زینیا ہنس پڑی تھے. بشر حاکم بہنوں کو ہنسانے کے لیے کافی کچھ سہ جاتا اور کر جاتا تھا. ابا سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو زینی؟ وہ چائے کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا. زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولی. کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد نہ ہو سکے. انسان کی فطرت ہوتی ہے ادا، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اسی کی خواہش میں خود کو تھکا کے رکھ دیتا. اگر ابا مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو میں ان سے اتنی محبت نہ کرتی. اس نے کہا نہیں، بس سوچ کر رہ گئے. ابا سے کون محبت نہیں کرتا؟ سوال کے بدلے سوال. بشر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا. جانے دو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے. وہ باہر نکل گیا. یہ اس کا بالی ووڈ ٹائم تھا. پیچھے زینیا اکیلی کھڑی رہ گئی تھے. بے چینی ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی تھے. ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا. وہ غصے میں تھے. سازشی، انتقامی اور چال باز لڑکی کا تاثر تحلیل ہو چکا تھا. یہ لڑکی بس ایک عام سی بیٹی تھے، اپنے ابا کی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی. لیکن اس کے ارد گرد اتنے دکھ کیوں رہتے تھے؟ اسلام آباد، کمبیر محل پہ رات کا سناٹا گہرا تھا، خاموش اور خوف زدہ کرتا ہوا. کیس اس محل کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر چکا تھا. اب وہ سکون سے سو سکتا تھا. وہ بالکنی میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل. بار بار موبائل کو دیکھتا تھا. شاید اسے کسی کال کا انتظار تھا. شب خوابی کے لباس میں ملبوس اس کی سیاہ اداس آنکھیں دور کسی عمارت پہ جمی تھیں. گھنگریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے. یہی ماتھے پہ گرتے بال اس 32 سال کے مرد کو ایک نو عمر لڑکے کا تاثر دیتے تھے. بالکنی کی ریلنگ سفید رنگ کی تھی، جس پہ مختلف نقش و نگار بنے تھے. کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ سلائیڈنگ ڈور دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا. یہ کمرہ کم اور سلطنت زیادہ لگتا تھا. 2 دیواریں سرمئی اور 2 گہری سیاہ. کمرے کے عین بیچ میں رکھا کنگ سائز بیڈ، جس کا تاج کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ پرتعیش تھا. بائیں جانب والی دیوار میں ایک دیوار گیر کتابوں کا ریک لگا تھا، جس میں صرف کتابیں نہ تھیں، ٹرافیز اور میڈلز کا ایک انبار تھا. کئی ایوارڈز جو شاید اسے عالمی سطح پہ موصول ہوئے تھے. سرمئی دیوار میں باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا. دائیں جانب والی دیوار پہ چند تصاویر ٹنگی تھیں. کیس ان تصاویر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا. اداس آنکھوں میں مزید کرب آن ٹھہرا.
وہ پرانی تصاویر تھیں. ان تصاویر میں ایک آدمی تھا ہو بہو کیس جیسا. وہی اٹھان، وہی رنگت، وہی نقوش، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں. ان میں چمک اور زوم تھا، تھوڑا بہت غرور بھی. ماترا باز یاد تکنا گا، جس کا مطلب ہے میں آپ کو یاد کرتا ہوں. وہ مرد کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسیت سے بولا تھا. وہ اس کا باپ تھا، زمان کمبیر. چند لمحہ اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعد کیس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں. بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا یہ یادیں خوشگوار نہیں تھیں. اب وہ دوسری تصویر کو دیکھ رہا تھا. اس میں 5 لوگ تھے: زمان، ان کی بیوی اور 3 بچے. سب سے بڑے لڑکے کے بال گھنگریالے تھے. دوسرا لڑکا سیدھے بالوں والا معصوم سا تھا، اور تیسری لڑکی تھی جسے گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا. اگر آج تم زندہ ہوتے تو مہدی کی عمر کے ہوتے، وہ سیدھے بالوں والے لڑکے سے کہہ رہا تھا، اداس مغموم مسکراہٹ. تم میرے بھائی تھے، میرا بازو، میری طاقت. تم نے دنیا سے جانے میں بہت جلدی کرتے. کیس کی سیاہ آنکھیں اس وقت سرخ ہونے لگی تھیں. کئی سال پرانا واقعہ یاد کر کے آج بھی دل دکھتا تھا. روح زخم زخم ہوتی تھی. اگلے کئی لمحات وہ کسی بسمل کی مانند ان تصاویروں کو دیکھ دیکھ کر اپنا دل زخمی کرتا رہا. اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھرایا تھا. زوں زوں کی چنگھاڑتی آواز اسے اپنے حواسوں میں لائی تھی. اس نے موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کیا. پرزنر ٹو بی. کالنگ کے الفاظ جگمگائے. کیس نے موبائل کان سے لگایا. آگے سے کچھ کہا گیا تھا. اس نے آنکھیں بند کر لیں، یوں گویا الفاظ کو روح تک اتار رہا ہو. اس نے بات سنی، کال کاٹی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا. اب کے انداز میں عجب سرشاری تھے. کچھ وقت بعد وہ باہر نکلا تو سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا. بال سلیقے سے جما رکھے تھے. آئینے کے سامنے ٹھہر کر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی. یکدم فضا معطر ہو گئے. آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا. اس کی چال مسرور تھے، کندھے ہلکے ہلکے ہر بوجھ سے خالی. کیسم کی شیشوں والی عمارت کے اندر اس وقت ایک ہجوم سا تھا. اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کیس اندر آیا. اندر کا منظر روح کھینچنے والا تھا. اس کی سیکرٹری اور آفس کے چند ڈیزائنرز کونے میں کھڑے تھے. ولید کو 4 گارڈز نے تھام رکھا تھا. وہ چلا رہا تھا، اپنے حق میں صفائی دے رہا تھا. اس کا چہرہ سرخ تھا، حد تک سے، غصے سے. کیس کو آتے دیکھ اس کا سانس بحال ہوا تھا. ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے وہ آگے آیا تھا. دھواں دھواں ہوتے چہرے سے کیس کے قریب آ رکا. کیس، ان کو بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ مجھے یہاں تم نے بھیجا تھا. تمہیں سمر کلیکشن کے ویژولز چاہیے تھے، ہے نا؟ کیس بتاؤ، یہ لوگ مجھے چور سمجھ رہے ہیں. بولو کیس، بتاؤ کچھ. کیسم ملک کا بہت بڑا فیشن ہاؤس تھا. یہاں کام کرنے والے کی جتنی عزت تھی، نکالے جانے والے کی اتنی ہی بےزتی ہونی تھی. ہاں، یہ خوابوں کی عمارت تھی، لیکن اسے چھوڑ کر انسان کی زندگی ایک برا خواب بن سکتی تھی. کمبیر محل میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے کیس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا. کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے. آنکھیں دور آسمان کو تکتی تھیں. اپنے شیطانی دماغ سے کوئی آئیڈیا نکالو برا، وہ فون پہ کہہ رہا تھا. دوسری جانب کسی کو سخت طیش آیا. کیوں؟ تمہارا ابلیسی دماغ جہنم کے گورکن کے پاس گروی ہے کیا؟ جلی کٹی مردانہ آواز.
میں اپنا عظیم دماغ اس معاملے میں استعمال کر کے ساری زندگی اپنے دماغ کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا. ٹھنڈا لہجہ. اور میں اپنے معظم دماغ سے لعنت کھاتا رہا. فون کے اس پار براق کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیس کو کچا چبا لے. تم لعنتوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. یاد دہانی کروا کر فون کاٹ دیا گیا. میں نے تمہیں معافی دی ہے. میں نے تمہیں چانس دیا اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا. کیس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی دکھ نہیں ملتا تھا. بس ایک ٹھنڈی تپش تھے جس نے ولید کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دے. وہ گیلی آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا. شوق، بے یقینی، اعتماد کی کرچیاں. وہ کیا کچھ سمیٹ ہے. دوسری منزل سے بھاری بوٹوں کی دھمک یہاں تک آتے تھے. ہر دھمک کے ساتھ ولید کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا. میں اپنے آفس میں اپنے ماں باپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا اور تم کہتے ہو میں نے تمہیں آنے دیا. آپ نے مجھے کال کی تھی کیس. آپ نے کہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے. ولید بس شوق کے مارے یہی کہہ سکا. اس کی آواز میں لرزش تھے. میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی. اور کیس نے سچ ہی تو کہا تھا. چند منٹ قبل وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا تھا. موبائل بھی وہیں پہ دھرا تھا اور گاڑی میں براق نامی شخص کی آواز گونج رہی تھی. کام ہو گیا کیس. وہ پرجوش تھا. کام کی بات پر آؤ براق. تمہاری بھدی آواز میں بس اپنے فائدے کی خاطر سن سکتا ہوں. قدرے بیزار لا تعلق لہجہ. براق نے دل ہی دل میں 100 گالیاں دی ہوں گی اسے. ہاں تو میں نے یہ کیا کہ جب ولید کام چھوڑ کر ریسٹ روم گیا تو میرے آدمی نے اس کے موبائل سے اس کے ڈرائیور کے نمبر کو کیس کے نمبر سے سیو کیا اور پھر اسی نمبر سے اسے کال کی. بات میں نے کی. اسے تمہارے آفس آنے کا کہا. وقت بھی چکو. کیس نے اکتاہٹ سے ٹوکا. اچھا سنو، تو جب وہ تمہارے آفس گیا تو اسی وقت میں نے تمہیں کچھ ویژولز بھیجنے کا کہا. تم نے بھیج دیں. لیکن 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 لہک لہک کر بات کرتا وہ اس وقت زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا. میں جانتا ہوں ڈیزائن تم نے بھیجے. تم جانتے ہو ڈیزائن تم نے بھیجا. کمیونٹی تو نہیں جانتی نا. میں نے ٹویٹ کر دی ہے. ہیش ٹیگ فراڈ کے ساتھ ولید کے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی CCTV بھی لگا دیا ہے. اب کم از کم اس پورے ملک میں تو اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا. وہ اپنی ہی بات پہ کہہ کہا مار کر ہنسا تھا. کیس نے باقاعدہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے اتنا گھٹیا پلان اپنی زندگی میں نہیں سنا. میں اپنے کانوں سے معذرت خواہ ہوں. اس نے ایک بار پھر کال کاٹ دی. اب کہ براق نے اسے 200 گالیاں دی تھی اور وہ بھی دل میں نہیں. بوٹوں کی دھمک تھم گئی تھی. پولیس اہلکار اب کیس کے آفس کا دروازہ کھول اندر آئے تھے. کیس نے ایک نظر آفیسرز کو دیکھا اور پھر سہمے ہوئے ولید کو. اس کی آنکھوں میں التجا تھے. یہ وہ وقت تھا جب فرشتہ اسے بچا سکتا تھا اگر وہ واقعی کوئی فرشتہ ہوتا. شام تک میڈیا میں اس کے فراڈ اور چور ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے. کیس بے تاثر لہجے میں افسر سے کہہ رہا تھا. سر لیکن یہ آدمی کیس کر سکتا ہے. ثبوت بے حد پختہ نہیں ہے. SHO نے اپنی رائے پیش کی. کیس مسکرایا تھا. FIR میں لکھو کہ میرے آفس سے لاکھوں کا کیش غائب ہے. 2 ہیرے کی انگوٹھیاں اور ایک گھڑی بھی. اس کی بے وقوف بیوی بینک سے ساری جمع پونجی لا کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دے گی اور کوئی وکیل کسی کنگلے کا کیس نہیں لڑتا. دھیمی سرگوش. افسر نے خوشی خوشی سر ہلایا تھا.
کیس مجھے بچا لو، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ ولید کو گویا اب ہوش آیا تھا۔ میرے خاندان میں میرے کیس کی پیروی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے بچا لو کیس۔ وہ افسروں کے نرغے میں چلا رہا تھا، اہلکار اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ کیس خدا کے لیے بچا لو، میری بیوی ان پڑھ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ ولید کو آفس کے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی آوازیں، اس کی دعائیں کسی بھی انسان کا دل پگھلا سکتی تھیں، لیکن کیس شاید انسان نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کسی کی نوکری نہیں کھاتے، کیس کے عقب میں کھڑی اس کی سیکرٹری تعصب سے کہہ رہی تھی۔ وہ پلٹا نہیں۔ کیس نوکریاں نہیں کھاتا، کیس کریئر کھاتا۔ دھیمی آواز میں کی گئی یاد دہانی۔ حدیبیہ نواز کو اس سے خوف آیا تھا۔ ولید کی مدھم چیخیں موسیقی ہی تو تھی۔ کیس آنکھیں موندے سکون سے ان آوازوں کو سننے لگا۔ اس کا پہلا تاثر ایک فرشتے کا تھا، اور تم نے فرشتوں کو کبھی زمین پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ گوادر بلوچستان۔ گوادر صوبہ بلوچستان کا ایک اہم تجارتی شہر ہے۔ سی پیک منصوبے کی وجہ سے گوادر کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ شہر اپنے طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، شفاف سمندر اور مچھلیوں کی ایک وافر مقدار کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ گوادر کئی برس قبل عمان نامی ملک کا حصہ رہا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ پاکستان کا گولڈن بوائے ہے۔ بلوچی زبان میں گوا ساحلی ہوا کو کہتے ہیں، اور در کے معنی دروازے کے ہیں۔ اس لحاظ سے گوادر کے لفظی معنی ساحلی ہوا کا دروازہ کے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا سناٹا اتر آیا تھا۔ گرد و نواح کے گھروں سے اس پہر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن اب کچھ گاؤں ایسے تھے جن میں نوجوانوں کو موبائل فونز کی لت پڑ چکی تھے۔ ایسے میں گاؤں کے چند گھروں میں بھی آدھی رات جاگتی تھی اور دن چڑھے تک سویا جاتا تھا۔ کہانی اس وقت دادی کے کمرے میں چل رہی تھی۔ دادی جو کہ عام دادی ہرگز نہیں، جن کا کام بہوؤں پہ تنقید کرنا اور اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کے آہیں بھرنا ہوتا تھا۔ دادی گنج بخت مختلف تھے۔ ان کو لالی ووڈ کے ہر ہیرو ہیروئن کے بیوی بچوں سے لے کر ان کے چکر تک کا حساب رکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن شمعی قسمت کے دادی یوٹیوب کے چند جھوٹے بلاگرز پہ اندھا یقین کرتی تھیں۔ اگر انہوں نے تھم نیل پہ لکھ دیا کہ دیکھیے فلاں اداکارہ کی شرمناک حرکتیں، تو دادی مان لیتی تھیں کہ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی شرمناک منظر ضرور ہوگا۔ اگر ویڈیو میں لکھا ہوتا کہ دیکھیے کس طرح شاہین شاہ نے ہندوستانی اداکارہ کو محبت کا جواب محبت سے دیا، تو دادی مان لیتی تھیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شاہین شاہ اس اداکارہ کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ اس وقت دادی اپنے پلنگ پہ بیٹھی تھی، نماز پڑھ کر ابھی تو فارغ ہوئی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا، ہاتھ میں کونچ کا موبائل تھا اور انگلیاں یوٹیوب پہ آتی ویڈیوز آگے پیچھے کر رہی تھیں۔ دافتن وہ ایک جگہ رکی تھی۔ ہمایوں سعید کی خون سے لت پت تصاویر، اور ویڈیو کا تھم نیل تھا ہمایوں سعید اپنی اہلیہ سمیت جاں بحق۔ دادی کے مانو ہال پڑ گئے تھے۔ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بس تصاویر سے اندازہ لگا لیتی تھی۔ کونجا، ارے کونجا ادھر آ ذرا میری گودی، کونجا۔ وہ زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی تھیں۔ کونج بھی فوراً آدھمکی تھی۔ ہاتھ میں وہی زمرد اور نیلے رنگ کے جوڑے تھے۔ دادی کو بھی تو دکھانے تھے نا۔ کیا ہے یار دادی، آہستہ بولا کریں، آپ کے ہٹلر بیٹے نے سن لیا نا، یہی کہیں گے کہ میں نے ان کی اماں کو خراب کیا ہے۔ وہ بولنے پہ آتی تھی تو کہاں رکتی تھی۔ اے چھوڑو ذرا اپنے پاگل باپ کو،
ये देखो, बेचारा दिल लगी वाला हीरो खून में लथपथ पड़ा हुआ है। अरे बेचारा, जरा पढ़ तो सही, लिखा क्या है? ब्लॉगर होंगे दादी, झूठ बोल रहा है। वो आईने के सामने खड़े होते हुए बोले थे। आवाज ना जाने क्यों हल्की हो गई थी। तुम झूठी होगी, ये बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। शक्ल से ही देखो, मासूम लगता है। तुम्हारी तो शक्ल पे लिखा है झूठी। वो यूट्यूब के चैनल के मालिक को अपनी पोती पे तरजीह दे रही थी, यानी औलाद से ज्यादा यूट्यूब पे भरोसा था। दादी अपनी रॉ में कहे गईं। इस बात से अनजान के कूच के तासुरात बदल चुके थे। वो आईने के सामने खड़ी किसी गैर मरई नुक्ते पे नजर जमाए हुए थे। दादी ने बिलाखिर वीडियो खोल ली थी। जरा देखें तो हादसा हुआ कैसा। कूंज ने दुपट्टा उतार कर सिंगार मेज पर रखा और बाल खोल दिए। उसके बाल अच्छे थे, ना ज्यादा घने ना ज्यादा पतले, बस कंधों से जरा नीचे तक आते सीधे रेशमी बाल। उसने अपना चेहरा देखा। आम सांवला रंग, पतली नाक, आंखें स्याह थीं, जिनकी पलकें मुड़ी हुई थीं। भवें मोटी थीं, गौर से देखने पे जुड़ी हुई लगती थीं, लेकिन थी नहीं। लंबी गर्दन, नक्श अच्छे थे, खूबसूरत, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत क्यों नहीं लगते थे। उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। खुश्क चेहरा। अगर यही हाथ वो ज़ेनिया के चेहरे पे फेरती तो यूं लगता उंगलियां गोया किसी मुलायम रुई से टकराई हों। चेहरे पे हल्के हल्के से दाने थे, नजर नहीं आते थे, लेकिन हाथ फेरो तो महसूस होते थे। लो देखो भला, पिछली बीवी ने हमला करवा दिया है बेचारे पे। दादी तासुफ से बोल रही थी। कूंज नहीं सुन रही थी। उसे उस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने आहिस्तगी से मेज पे धरे दोनों जोड़ों को हाथ में भरा और फिर एक जोड़े को अपने बाएं कांधे पे डाला। वो नीला जोड़ा था। दबती रंगत मजीद दब गए। उसके दिल को धक्का सा लगा था। आंखें नम हुई थी। जमुर्द रंग का जोड़ा बाएं कंधे पे रखा और एक बार फिर शीशे में खुद को देखा। रंगत में अलबत्ता कोई फर्क नहीं आया था। वो जानती थी ये जोड़ा पहनकर भी वो अच्छी नहीं लगेगी। वो यासियत से खुद को आईने में तकती गई। दुबली पतली लड़की, दबता रंग, ढलके हुए कंधे। उसी लम्हे उसका वजूद आईने से हट गया। वहां ज़ेनिया आ गई। ऊंचा कद, साफ रंगत, शहद रंग, लंबे बाल, चौड़े कंधे। वो आम जोड़े में भी हसीन लगती थी। उसे बनाव सिंगार की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सही कहती हैं दादी, मैं झूठी हूं। हल्की शिकस्ता आवाज। मैं झूठ बोलकर भरम रखती हूं। मैं नीले जोड़े को छोड़कर जमुर्द रंग रख लेती हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुर्बानी देने की आदत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं झूठी हूं। अगर मेरा रंग साफ होता तो मैं भी अपनी पसंद के जोड़े पहनते। एक आखिरी नजर नीले जोड़े पे हसरत से डालते हुए उसने जोड़ा कंधे से उतार दिया था। आंखों में चमक वापस आ गई थी, लेकिन दिल का बुझ जाना, कोई उस दिल के बुझ जाने का क्या करे। अरे कूंज, इधर आ जा, दिल लगी वाले हीरो का इंस्टाग्राम देख दे जरा। दादी की पुकार पे वो पलट आए थे। दुपट्टा कंधों पे दोबारा ओढ़ लिया। जोड़े यूं ही मेज पे धरे छोड़कर वो अब दादी के साथ पलंग पे बैठे थे। एक हाथ से छीली हुई मूंगफलियां फांकती उसकी उंगलियां मोबाइल पे तेज तेज हरकत कर रही थी। सद शुक्र कि हुमायूं सईद ने अपनी आखिरी स्टोरी चंद मिनट कबल ही अपलोड की थी, वरना दादी जरूर कल तक कराची जाकर हुमायूं के घर पर पुरसा दे आती। उसके सामने चेहरे पे अब मोबाइल की रोशनी पड़ रही थी। उसका पहला तासुर एक भोली भाली, कुर्बानियां देने वाली और अपनी पसंद के जोड़े से दस्तबरदारी देने वाली लड़की का था। लेकिन उसका असल कॉम्प्लेक्स्ड,
دل مارنے والی لڑکی اور لوگوں کی باتیں دل پہ لے لینے والی لڑکی کا تھا. پہلا یا آخری تاثر چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا اصل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے.